ناظرین کرام، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اب تحریک انصاف کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے بڑے نام تحریک انصاف کے حق میں بول پڑے، بڑی بڑی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول پڑی۔ اللہ الحق اور سچ کا خدا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو ایسے ایسے راستے نکالتا ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے۔ جماعت اسلامی کی سینئر رہنما حافظ نعیم نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما حافظ نعیم کو ایسی سیٹ جتائی گئی جس پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے اور تمام پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کی مدد سے پاکستان تحریک انصاف نے بھاری مقدار میں کامیابی حاصل کی، لیکن جماعت اسلامی کو جتوانے کے لیے وہ زبردستی سیٹ تھما دی گئی تاکہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کا ساتھ نہ دے۔ حافظ نعیم نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ اس کے بعد حافظ نعیم نے میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کا اعتراف کیا کہ جس سیٹ پر مجھے جتایا گیا ہے وہ سیٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا حق ہے جنہوں نے عوامی مینڈیٹ سے یہ سیٹ جیتی ہے، اور میں اس ہار کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ سیٹ چھوڑ رہا ہوں۔ اس سیٹ پر تحریک انصاف اور عمران خان کا حق ہے اور میں کسی کے حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کی گئی، اسی طرح جماعت اسلامی کے ساتھ دھاندلی کر کے باقی تمام جماعتوں کو جتوایا گیا ہے تاکہ صرف اور صرف عمران خان کو شکست دے سکے، کیونکہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ ہی جمہوریت پر یقین رکھا ہے اور ابھی بھی انہوں نے جمہوریت کی ایسی مثال قائم کر کے اپنے سیٹ قربان کی ہے تاکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ حافظ نعیم نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے دھاندلی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ اس وقت تحریک انصاف ایک مظلوم جماعت ہے اور پچھلے 2 سال سے ایسا کون سا ظلم ہے جو تحریک انصاف پر نہیں کیا گیا۔ اب بھی میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس وقت میں اپنے ووٹر اور سپورٹر کو صبر کی تلقین کی، اور میں اس کو داد دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، اور اب وہ صبح ہو چکی ہے جس کا انتظار عمران خان اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو تھا، کیونکہ اب عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ جماعت اسلامی اس قسم کی ناانصافی کبھی ہونے نہیں دے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک فارم 45 کے مطابق یہ تمام رزلٹ ان کینڈیڈیٹ کے حق میں نہیں دیے جاتے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور زبردستی کی حکومت اور زور زبردستی کا پاکستانی وزیر اعظم عوام کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے لیں۔ پاکستانی عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب پاکستانی قوم کا مزید صبر کا امتحان نہ لیں، ایسا نہ ہو کہ تمام ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ پہلے ہی ان کرپٹ لوگوں نے پاکستان کو اس نیز پر پہنچا دیا کہ غریب کے پاس 2 وقت کی روٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوبارہ سے ان عہدوں کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان یا دنیا بھر میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس پارٹی کے پاس آدھا اکثریت بھی نہیں ہے وہ وکٹری سپیچ کر رہی ہے۔ کیا پاکستانی عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے کہ جس طرح آپ ان کو ہانکتے جائیں گے اور یہ چپ چاپ وہاں چلتے جائیں گے؟ بس اب بہت ہو گیا۔ اس شخص کا خیال کیا جائے جس نے عوامی مینڈیٹ سے یہ حاصل کیا اور اس کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے جس کا حق ہے، اور یہ زور زبردستی کے فیصلے کیے گئے نہ عوام قبول کرے گی، نہ پاکستان اور نہ ہی دنیا۔ اگر آپ نے اسی طرح سلیکٹ کر کے کسی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو پاکستانی عوام کا ان ووٹوں میں 72 ارب ضائع کیوں کیے گئے؟ اگر زور زبردستی کی حکومت بنا دی گئی تو یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اور ملک میں افراتفری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، جس کا الٹیمیٹم مسئلہ عوام کے مینڈیٹ کا ہوگا۔ عوام پہلے ہی مہنگائی اور غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اس طرح کے فیصلے کر کے عوام کو مارنے کا پورا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم نے اس بار سب پر واضح کر دیا، اس بار آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سب پر واضح ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ قوم جاگ چکی ہے اور قوم میں شعور آ گیا۔ نہ یہ 70 کی دہائی ہے اور نہ ہی چند اخبار جن کو آپ خرید کر اپنا نیریٹو پیش کر سکتے ہیں۔
اب ہر شخص کے پاس موبائل ہے اور وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جس طرح ویڈیو ثبوت سامنے آ رہا ہے، پاکستان کا سر شرم سے جھک چکا ہے۔ یہی کہ 24 کروڑ عوام کے ملک کو رکھنے والی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا جا رہا ہے، جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور ساتھ ساتھ ایٹمی ملک بھی ہے، اور زور زبردستی کے فیصلے ان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کے ساتھ ڈالے گئے حق پر ڈاکہ کے ساتھ بھرپور احتجاج کرتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب عوام کا حق لے کر عوام کو دے گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں زور زبردستی کی سیٹ نہیں لے سکتا اور اپنی سیٹ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس پر جس شخص کا حق ہے میں اس کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ حافظ نعیم نے ایسی مثال قائم کی ہے جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں ایسے اور بھی غیرت مند سیاستدان ہوں گے جو منظر عام آنے کے بعد پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستانی قوم پیار کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔